کہ ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں چلا گیا اور دوسرا آدمی مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ صحابہ نے پوچھا مکھی کی وجہ سے؟ بیکار گھٹیا سی چیز، اس کی وجہ سے کیسے جنت میں چلا گیا، کیسے جہنم میں چلا گیا دوسرا آدمی؟ آپ مانتے ہیں کہ دو آدمی جا رہے تھے تو رستے میں کسی بستی سے گزر ہوا، ان بستی والوں کا بت تھا، اور جس بت کی خاطر کوئی نذرانہ پیش کرنا ہوتا تھا، جو بھی وہاں سے گزرتا کوئی منت چڑھاوا چڑھاتا، کوئی نذرانہ پیش کرتا، تب اس کو آگے جانے دیتے۔ تو پہلا آدمی آیا، اس سے انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کوئی چڑھاوا دو، کوئی نذرانہ پیش کرو۔ اس نے کہا کہ میں تو صرف اللہ کے نام کا پیش کرتا ہوں، میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا پیش نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا مکھی مار کے چڑھا دو، ہماری رسم پوری ہو جائے۔ اس نے کہا کہ میں غیر اللہ کے نام کی مکھی بھی نہیں چڑھاتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی مکھی بھی نہیں نذرانہ پیش کرتا۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا، شہید ہو گیا۔ ہاں، دنیا کی زندگی تو جاتی رہی، لیکن آگے سیدھا جنت کو جا پہنچا۔ کس وجہ سے؟ صرف ایک مکھی غیر اللہ کے نام نہ چڑھانے کی وجہ سے۔ دوسرا آدمی آیا، اس کو کہا بھی ہمارے بت کا کوئی نذرانہ پیش کرو، اس کے لیے کچھ۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا مکھی مار کے چڑھا دو، ہماری رسم پوری ہو جائے۔ اس نے ان کی رسم پوری کرنے کے لیے مکھی ماری، بت کے نام چڑھا دی، بت کے نام کا نذرانہ پیش کر دیا مکھی کا۔ انہوں نے چھوڑ دیا کیونکہ ان کا مقصد پورا ہو گیا۔ انہوں نے چھوڑ دیا، دنیا کی چند دن کی زندگی بچ گئی، لیکن آگے کہاں گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ جہنم میں جا پہنچا۔ بھائیو، جہاں پر ذرا سمجھیے، سوچئے، ایک مکھی غیر اللہ کے نام چڑھانے والا جہنم کو جاتا ہے، تو موٹے موٹے بکرے، مرغے، گائے، اونٹ پال کر غیر اللہ کے نام چڑھانا، درباروں مزاروں کے نام، ولیوں بزرگوں کے نام، ہاں، ایسے آدمی کا انجام کیا ہوگا؟ یہ کہاں جائے گا؟ ذرا سوچئے۔ اور یہ وہ شرک ہے جو ہمارے معاشروں میں عام پھیلا ہوا ہے۔ کوئی گھر بناتا ہے، تب گھر کی چوکٹ پر جنوں کو راضی کرنے کے لیے اور اس طرح کے طرح طرح کے غیر اللہ کے نام کے جو ذبح ہو رہے ہیں، تو بھائیو یہ بڑا شرک ہے کہ جو کفر ہے سیدھا سیدھا، جس کے کرنے سے آدمی دین سے خارج ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔